حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی طرف سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آپ کو ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، آپ دونوں کو اسی جگہ پر لے گئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو اور ہمارے بیٹوں کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں ماں بیٹے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے عرض کیا: یا اللہ، میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئے تب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور اسی لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہ ایک صفحہ پہاڑی پر چڑھی کہ شاید انہیں کوئی وہاں پر اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروا پہ چڑھی کہ وہاں پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں بھاگی دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ آج بھی جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور چکر لگائے۔ آج بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہیں لوگ، صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے کو روتا اور پیاسا دیکھا، حضرت ہاجرہ سے رہا نہ گیا، وہ 7ویں بار پھر پہاڑی پر چڑھی، لیکن کوئی انسان یا پانی نظر نہیں آیا۔ وہ اس طرح ہی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ واپس آئی تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
اللہ کا فضل اور کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے بیوی حاجرہ سے فرمایا کہ اے حاجرہ، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو، جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا، حضرت حاجرہ سے اجازت لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن یہیں پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کے ساتھ کھجور کے بھی درخت اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی حاجرہ گزارا کرتی اور حضرت اسماعیل کو بھی کھلاتی اور پانی پلاتی۔